اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، علماء اور طلباء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر، ان کی تحقیق، ان کے اثرات، انوار، برکات دائماً نصیب فرمائے. آمین. رجب کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حرمت و احترام والا مہینہ ہے، محرم مہینہ ہے، جس کا معنی حرمت و احترام ہوتا ہے. اللہ تعالی نے زمانے کے حساب کے لیے ایک چاند، دوسرا سورج رکھا ہے. چاند اور سورج، چاند کے بھی مہینے 12 ہیں، سورج کے بھی مہینے 12 ہیں. انہی کے اندر اللہ تعالی نے دنوں، مہینوں، سالوں، گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں کا نظام و حساب رکھا ہے. آج دنیا میں کوئی جنتری ہو، کوئی گنتی کی ترتیب ہو، تو وہ اسی سورج اور چاند کی رہین منت ہے. اللہ تعالی نے جو ان میں نظام رکھا ہے اسی پہ یہ نظام چل رہا ہے. جو سورج کے لحاظ سے
مہینے ہوتے ہیں ان کو شمسی مہینے، جو چاند کے لحاظ سے مہینے ہوتے ہیں ان کو قمری مہینے کہا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی اور تمام تر شریعتوں میں بھی احکامات کا تعلق مہینوں کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے یہ اللہ نے چاند پہ رکھا ہے، سورج پہ نہیں۔ اور 24 گھنٹے کے اندر جو نظام ہے گھنٹوں کے لحاظ سے اس کا نظام اللہ نے سورج پہ رکھا ہے۔ چونکہ شریعت، اسلام اور احکامات یہ سب کے سب بالکل آسان ہیں، تو اللہ نے ہر چیز کا نظام بہت آسان رکھا۔ مہینوں کا معلوم ہونا، دنوں کی تاریخ کا معلوم ہونا، یہ چاند کے لحاظ سے بہت ہی آسان۔ ایک دیہاتی، جنگلی، پہاڑی، ان پڑھ آدمی بھی جان سکتا ہے کہ جی نیا مہینہ شروع ہے، تھوڑی سی عقل ہو، چاند کو دیکھ کر بتلا سکتا ہے کہ یہ آج فلاں تاریخ ہے۔ ابھی بھی اب ہم وہ حساب لکھے پڑھے پر آ گئے ہیں تو چاند کو دیکھتے نہیں، ورنہ بس چاند کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے آج 10 کی تاریخ ہے، آج 12 کی۔ سورج کے لحاظ سے نہ نئے سال کا علم ہوتا ہے، نہ تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ بہت ہی جو زیادہ ماہرین ہیں، ماہرین فلکیات، پھر وہ سورج سے کچھ اندازہ کرتے ہیں، ورنہ عموماً سورج سے مہینوں، دنوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے سارا نظام اسی پہ رکھا۔ رمضان کا مہینہ ہو، حرمت کے مہینے ہوں، ان مہینوں کے اندر کوئی اہم تاریخ ہو، یہ 13، 14، 15 جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، شوال کی 1، 2، 3، 4، 5، 6 کے روزے یا پورے شوال کے روزے، 15 شعبان کی بات ہو یا کوئی ہو، یہ چاند سے بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام اللہ نے چاند پہ رکھا۔ اور دن کے اندر جو اوقات ہیں اس کا تعلق سورج سے آسان ہے۔ سورج سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی صبح صادق ہوئی، ابھی سورج طلوع ہوا، ابھی چاشت کا وقت ہوا، ابھی یہ زوال ہوا، یہ ظہر کا وقت، یہ عصر کا وقت، یہ غروب شمس مغرب کا وقت۔ عشاء میں سورج کو نظر نہیں آتا، مگر غروب ہونے کے بعد مغرب کے اندر ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے۔ احادیث میں بھی انہی روشنیوں کے لحاظ سے عشاء کا وقت بتلایا گیا ہے۔ سب یہ سورج، یہ چاند سے کیسے معلوم ہوگا؟ سورج سے آسان۔ تو جو یہ 24 گھنٹے کے امور ہیں، اور یہ ہیں ہماری نمازیں، اور ہر روز کا روزہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، یہ ایک سورج پر اللہ نے اس کا نظام رکھا ہے۔ ہر آدمی جنگلی ہو، پہاڑی ہو، شہری ہو، گھڑی ہو یا نہ ہو، آرام سے جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ نے اسلام بھی، اسلام کے احکامات بھی، اسلامی احکامات میں جو اوقات ہیں ان کو کس طرح آسان فرمایا۔ ہر آدمی کی 10 رسمیں ہیں، ہر آدمی ان کو جان سکتا ہے، کوئی مشکلات نہیں رکھی۔
یہ بات تو ضمناً عرض کرنی تھی، اصل یہ بتلانا تھا کہ سورج اور چاند، جعل الشمس والقمر، یعنی سورج اور چاند کو بنایا، سورج کو یوں بنایا، چاند کو یوں بنایا، ان میں اللہ نے مختلف حسابات رکھے۔ پھر میں نے عرض کیا تمام تر شرائع آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی شریعت تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، جو احکامات شریعت کے ہیں مہینوں سالوں کے لحاظ سے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ رہا ہے، چاند کے مہینوں کے ساتھ رہا ہے، قمری مہینوں کے ساتھ رہا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے اور بڑی عجب ہے کہ مہینے یا تاریخ کے لحاظ سے فضیلتوں کا تعلق چاند کے مہینے، قمری مہینے اور قمری تاریخوں کے لحاظ سے، شمسی کے لحاظ سے نہیں۔ کہیں پر یہ بات نہیں کہ جنوری کے مہینے میں یہ فضائل، مارچ کے مہینے کی یہ برکات، یہ کچھ اللہ نے نہیں رکھے۔ برکات، فضائل مہینوں کے لحاظ سے بھی، تاریخوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالی نے قمری مہینوں میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ ان مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ اللہ نے رمضان کا رکھا ہے، بہت ہی مبارک بنایا ہے۔ وہ تو رمضان میں پھر رمضان کی برکات ہر جگہ سنی جاتی ہیں، اسی میں قرآن اتارا، اسی میں برکات رکھی۔ پھر رمضان کے علاوہ اللہ تعالی نے 4 مہینے حرمت کے رکھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں 12 مہینے۔ فرمائے منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت و احترام کے۔ وہ مہینے یہ 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، یہ حرمت و احترام کے مہینے۔ چوتھا مہینہ جس مہینے کے زمانے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے یہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ 4 مہینے، یہ 4 مہینے چونکہ حرمت کے ہیں، احترام کے ہیں، ان کو محرم کے مہینے کہا جاتا ہے۔ نام تو ایک مہینے کا محرم ہے، مگر حکم، احکامات، فضائل کے لحاظ سے 4 مہینے محرم ہیں۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس میں گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے جن مہینوں کو، جن اوقات کو، جن مکانات کو مبارک بنایا ہے، تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم ان میں نیکیاں کر کے خوب نیکیاں کمائیں، اپنی آخرت کو بنائیں، اور ان میں گناہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم لوگوں کو یہ مہینے معلوم ہونا، ہم تو بس چلتے ہیں، بھئی جنوری چل رہا ہے، فروری ہے، اب تو رمضان کو بھی یوں پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کون سی تاریخ کو ہوگا، وہ شمسی مہینے پوچھے جاتے ہیں، آج کون سے مہینے میں ہوگا۔ ہم کو ان مہینوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ان مہینوں میں تاریخ، ہر مہینے کے اندر بھی کچھ تاریخیں اہم، 13، 14، 15، ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان روزوں میں فضیلت کی ایک شان ہوتی ہے۔ بسا اوقات فضیلت
सरर हर महीने की पहली 3 तारीखों में होती है, 1, 2, 3 इस्लामी महीने के लिहाज से। सरर का इतलाक आखिरी 3 दिनों पर भी होता है, किसी भी कमरी इस्लामी महीने की आखिरी 3 तारीखें। देखा, महीनों की बात आई है। और अगर आप रातों को देखें तो उनका ताल्लुक भी चांद से होता है। चांद की तारीख सूरज के गुरूब होने से आगे नई तब्दील होती है। अभी कल मगरिब हुई तो जुम्मा की रात शुरू हुई। फजीलत किस वक़्त शुरू होगी? वो हो गुरूब शम्स से जब रात होती है, ये इस्लाम में। अंग्रेजी तारीखों में रात को 12 बजे तारीख बदलती है, ऐसे है ना, 12 बजे बदलती है। पहले भी पता था, अभी तो 1 जनवरी को और ज्यादा पता चला, जब 12 बजे ठा ठा की आवाजें थी। बच्चों की तो परेशान हो गए। वो नया साल था ना, वो 12 पे कोई सुई पे सुई अटकी, क्या हुआ, लोग अटक गए। तो वहां अब फजीलत किस वक़्त शुरू होगी? मगरिब से शुरू होगी। रमजान मगरिब से शुरू होगा। ये तरतीब है इस्लामी अहकामात। बंदा हज पे जाता है, वहां पर ही बात होती है। लैलतुल कदर शुरू होगी या कोई तारीख, वो मगरिब से शुरू होगी। ये रातों की बात। इस्लाम के अंदर चांद की तारीखों की अहमियत है। हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी उमूर को, इस्लामी तहजीब को, इस्लामी तारीख को, इस्लामी औकात को, उनके अहकामात को, उनके फजाइल को ज़हन में रखा करें। ज़िम्नन तबान दूसरी तारीखें भी चलती रहती हैं, मगर असल बात ये। अब इस दफा यूं हुआ, 1 रात पहले जनवरी शुरू हो रही थी, 1 जनवरी, और अगली रात से 1 रजब, हुर्मत का महीना, एहतराम का महीना। हुर्मत और एहतराम बयान करने वाले रजब की महीने की हुर्मत की, एहतराम की, फजीलत की बातें, इन दिनों में इबादत, इन दिनों में गुनाहों के इजाफे के तज़किरे और तंबीहात वाली बातें कर रहे थे। मगर एक दुनिया वो थी जो अंग्रेजी ईसवी साल के लिहाज से 1 जनवरी के ऊपर घूम रही थी। ऐसे नया साल, साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर का सूरज का गुरूब होना, वो होना, दुनिया लट्टू हो गई। असल में कुछ कुफ्र इस कदर छाया, उसने अपनी तहजीब मुसलमानों पर इस कदर मुसल्लत की, हम मुसलमान होकर ऐसे उनके इर्द गिर्द घूमे। उन्हीं की तरह ये रात मनाई गई। 12 क्या हुए, ठा हुई। पहले तो हमारे जैसे छोटे शहरों में ये नहीं होता था, अब ये भी गली मोहल्ले में वो मोबाइल आ गया ना, मोबाइल की भी एक मुसीबत होती है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो किसी कौम से मुशाबहत रखता है वो उनमें से। क्या मिला हमें इन चीजों में उनकी मुशाबहत रख करके? मगर आहिस्ता आहिस्ता बंदा ऐसे लोगों की तहजीब से मुतासिर और उन्हीं के अंदर जाना शुरू हो जाता है। दुनिया ने हमें खराब तो किया, हम बिगड़ तो गए, मगर जो इस्लामी वज़ा, इस्लामी तरतीब है, उसको तो हम मलहूज रखें, हम बड़े मलहूज रखें, अपनी आल औलाद में इन चीजों को मलहूज रखें। हमारे ऊपर फर्ज है हम अपनी आल औलाद की तरबियत करें। सुभान अल्लाह। इसलिए इन चीजों से हमेशा एहतियात रखनी है। इस्लाम की बात। रजब शुरू हुआ, रजब हुर्मत का महीना है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब शुरू होता तो आप ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। आज तो 15 तारीख होगी, 15 रजब है आज ना, 16 रजब है आज, 16 रजब, 16 दिन गुजर गए। चांद दिखना होता उसी दिन, अगले दिन ये दुआ करनी थी
لیجئے، اگر نہیں کی تو ابھی دعا کر لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ ہمیں برکت دے رجب میں، شعبان میں، ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ رمضان ایسی بات، ابھی رمضان شروع ہونے میں 2 مہینے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی شعبان، رجب اور شعبان۔ رجب تو محرم کا مہینہ ہوا، شعبان یہ رمضان سے پہلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہ رکھتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہو ہم سب کو، کوئی مہینہ ایسا نہ تھا جس میں آپ نے روزے نہ رکھے، کوئی مہینہ نفلی روزوں سے خالی نہ تھا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے، نفلی روزے ہم رکھے، کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ ہو۔ پھر سردیاں تو سردیاں جن میں روزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ تو کبھی بھول ہی جاتا ہے کہ مجھے روزہ ہے اور افطاری کے وقت بھی یاد نہیں آتا، اتنا آسان۔ کیا جوان کیا بوڑھے، وہ شوگری یا وہ بیمار جن کے لیے گرمیوں میں رمضان کے روزے مشکل، سردیوں میں عام مہینوں کے روزے بھی آسان ہو جاتے ہیں نفلی۔ تو رجب میں بھی برکت، شعبان میں بھی برکت، معلوم ہو یہ 2 مہینے بہت اہم ہیں۔ رمضان کی آپ کے ہاں اتنی اہمیت، اس کا اتنا انتظار کہ رمضان میں پہنچنے کی دعا فرمائی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے تھے اب بھی ہیں، اولیاء اللہ، علماء، مشائخین، ان کا معمول یہ ہوتا ہے رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل اللہ سے دعائیں شروع کرتے، اللہ رمضان عطا فرما، پھر رمضان کے روزے بھی دے، تراویح بھی دے، تہجد بھی دے، اور قرآن کی تلاوت بھی دے، دعائیں بھی دے، اعتکاف بھی پہلے سے۔ وہ جس طرح کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا مختلف موسموں میں، ہمارے یہاں ادھر کپاس اور گنے کا موسم ہوتا ہے تو بہت ساری دکانیں چلتی ہیں، کپڑوں کی تو الا کی بلا کی، لوگ شادیاں بھی اسی موقع پر کرتے، پیسہ جو بہت آ جاتا ہے تو دکاندار پہلے سے تیاری کرتے ہیں، بھائی یہ چیز ہوگی، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا غلط قسم کے لوگ کہ ہر چیز کو ذخیرہ کیا، جس کو آج کل انگریزی میں کہتے ہیں سٹاک کیے۔ یہ ہمارے ملک کی عام بیماری بن گئی ہے۔ اگر ذخیرہ اندوز کے بارے میں حدیث میں تنبیہات پڑھیں تو الامان، اس قدر آپ کی طرف سے وعیدیں، اس قدر تنبیہات ہیں کہ بس وقتی فائدہ 1 2 سال 4 سال نظر آئے گا، مگر بعد میں یہ خاندان کے لوگ عجب مصائب میں مبتلا ہوتے، مگر پرواہ ہی نہیں ہے صاحب۔ جو ذرا چیز تھوڑی نظر آئی ذخیرہ کیا، بھئی 2-3 مہینے بعد بہت مہنگی بیچیں گے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، کسی چیز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، دنیاوی کاروبار والے لوگ موسم پہ نظر رکھتے ہیں تاکہ ہم خوب نفع کمائیں، کاروبار کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو رمضان آ رہا ہے، سبحان اللہ، عجب برکتوں کا مہینہ، ابھی سے تیاری ہو رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ ہاں، زیادہ تر مسجد میں تلاوت میں، خواہ گھر میں ہو خواہ مسجد میں، اچھا بھلا وقت مسجد کو دینا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ مسجد کی عادت بن گئی، مسجد میں بیٹھنے کا مزہ آ گیا اور تلاوت ذکر و اذکار کا مزہ آ گیا، پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ سکون دل یہ انہی امور میں ہے۔ باقی دنیا تو دل کو ہوا لگانے والی چیز ہے، اصل طمانینت، اصل سکون، سکینت ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اسی سکون کو لے کر قبر میں جانا ہے، قبر میں بھی سکون ملے گا، رحمتیں ملیں گی۔ اگر یہاں سے دنیا اور ان کی خرافات میں رہے، گناہوں میں رہے، قبر میں پہنچتے پہنچتے بھی عموماً حالات وہی ہوتے ہیں۔ تو رمضان آ گیا،
آپ علیہ السلام کی بات وبلغنا رمضان، رجب کا مہینہ ہے، اسی میں آپ علیہ السلام کے معراج کی بات کی جاتی ہے۔ رب العالمین نے آپ کو معراج کرایا۔ معراج کا معنی ہوتا ہے عروج، عروج اوپر لے جانا۔ پھر مختلف انبیاء کرام کے لیے مختلف معراج تھے، کسی کو اللہ نے یوں معراج کرایا، کسی کو یوں کرایا معراج۔ یوں تو اللہ تعالی نے امت کے لیے بھی یہاں کئی چیزیں عروج کی رکھی ہیں، یہ سب عبادات میں عروج ہے، وہ تو اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو جیسا معراج کرایا کسی کو نہیں کرایا، جاگتے ہوئے جسم اقدس کے ساتھ، جسم مع روح کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو معراج کرایا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معراج، اس کی ابتدا حتیم سے ہوئی، حتیم بیت اللہ کا حصہ، یہیں سے اگلا مرحلہ بیت المقدس، پھر اس سے اگلا مرحلہ آسمانوں میں، پھر ہر آسمان سے دوسرے تک، پھر ساتویں تک، ساتویں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک، اس سے بھی آگے کے کچھ امور ہیں۔ اللہ نے آپ کو معراج کروایا۔ کون سے سال میں کروایا؟ نبوت کا کون سا سال؟ احادیث میں کوئی متعین نہیں، فلاں سال نبوت کا فلاں سال۔ مہینہ کون سا؟ تعین نہیں، پھر جو مہینہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ متعین نہیں۔ عام طور پر عوام میں یہ بات مشہور ہے، نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے، عوام میں مشہور ہے کہ وہ 27 رجب کی رات تھی۔ ہمارے یہاں بھی ایسے مشہور ہے، مگر جو بات عرض کر دی وہی بات اصل ہے۔ احادیث میں یہ مہینے کا ذکر نہیں ہے، مہینے میں اس تاریخ کا ذکر نہیں، آپ سے نہیں، صحابہ سے نہیں، بس ایسے بات لوگوں نے کر دی۔ آپ کا معراج ہونا تو متعین ہے، یہ محقق ہے، یقینی بات ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ آپ کے معراج کا انکار کرنا ہی کفر ہوتا ہے، مگر تاریخ کون سی ہے اس کا تعین نہیں۔ پھر کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اس کے اندر پھر ہمارے ہاں ایک لوگوں کی اپنی طرف سے باتیں ہوتی ہیں۔ میں جو عرض کروں انشاءاللہ بالکل صحیح عرض کروں گا، قرآن حدیث کی تحقیق سے، علماء کی تحقیق سے عرض کروں گا۔ کسی تاریخ کے لحاظ سے کوئی اس میں کوئی خیرات کی بات، کوئی دن منانے کی بات، کوئی رات منانے کی بات نہیں ہے کسی بھی تاریخ میں۔ نہ معراج کی بات ہے، نہ فلاں چیز ہے، نہ فلاں چیز ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، بس ایک ترتیب بن گئی، کوئی خاص ترتیب ہو تو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو، لوگوں کو کہا جائے بھائی خیرات کرنی ہے، ویسی دیگیں چڑھانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور جو خاص دن، خاص سفر، خاص معاملے میں جو ایک اسلامی تقاضا ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بات متعین ہے، احادیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالی نے آپ پر نمازیں فرض فرمائی، مگر یہ بھی سنو، اولاً 2 نمازیں اللہ نے اس وقت فرض فرمائی تھی جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، پہلی بات سبحان اللہ، عجب عجب باتیں ہیں، مختصری عرض کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلی باش قرآن مجید کی یہ 5 آیات، ہر چیز پہلی یاد کرتے جاؤ، 5 آیات، ان 5 آیات میں رب العالمین نے جو حکم فرمائے وہ 2 حکم، دونوں حکموں کے لیے لفظ ایک ہے، اقرا، پھر آگے فرمایا اقرا،
اس کا معنی ہے قرآن کو پڑھیے، پہلا حکم قرآن کو پڑھیے، اور اسی قرآن کے پڑھنے میں، اس قرآن کے پڑھنے میں ساری برکات، ساری شریعت، پوری شریعت کا منبع بھی، مبدا بھی، سرچشمہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنی کلام کو فرمایا، اپنے قرآن کو فرمایا۔ یہ سب سے پہلا ہمارے لیے حکم، قرآن کو پڑھیے، اس کے الفاظ کی بھی تلاوت، اس کے معنی کا بھی پڑھنا، اس کا علم بھی، اس کا عمل بھی، پڑھنا الفاظ کا بھی، پڑھنا معنی کا بھی، پڑھنا علم کا بھی، پڑھنا بھی، پڑھانا بھی۔ پہلا اقرا پڑھنے کے لیے، دوسرا اقرا پڑھانے کے لیے۔ یہ پہلے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں سے ایک خوبصورت، ایک منور پہاڑ جس کا نام بھی نور ہے، جبل نور، اس کی چوٹی میں ایک غار موجود، اللہ نے غار میں قرآن عطا فرمایا۔ اس کی بھی حکمتیں کہ پہاڑ پہ کیوں اور غار میں کیوں بیان نہیں کیے جا سکتا۔ اسی غار حرا میں قرآن اترتا ہے، اور اسی موقع پر سبحان اللہ دو نمازیں بھی فرض ہوتی ہیں، دو نمازیں بھی فرض ہوتی ہیں، ایک صبح کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ اسی موقع پر جبرائیل امین آپ کو وضو کی بھی تعلیم دیتے ہیں، وضو کی ہیئت بھی بتلاتے ہیں۔ آپ کو کچھ سمجھ بھی آیا، قرآن کی بات سب سے پہلے آ گئی، پھر اعمال میں سب سے پہلے نماز کے عمل کی بات آ گئی، نماز کے عمل کی بات آ گئی، دو نمازیں فرض ہو گئیں۔ پھر بعد میں جب اللہ نے معراج کرایا، کل 5 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن 5 نمازوں کی فرضیت کا نظام بھی عجب ہوا۔ پہلے 50، پھر 50 سے 5، وہ کیسے، وہ تفصیل جدا۔ 5 نمازیں ہو گئیں۔ نمازوں کی اہمیت بھی تو جاننا، شمس العلوم کے دیس اور پردیس والوں کہ نمازوں کی اہمیت اتنی، رب العالمین نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا لیا، وہاں پر 5 نمازیں فرض ہوئی، وہاں سے تحفہ آیا، وہاں سے ہدیہ آیا، وہاں سے رحمت آئی، وہاں سے نعمت آئی۔ محبوب معراج پہ جاتے ہیں، وہ تحفہ اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اگر امت اس پہ چلے تو ان کو بھی عروج ملتا جائے گا، ان کو بھی برکتیں ملتی جائیں گی۔ 5 نمازیں، اب جانو تو سمجھ میں آوے، معراج کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس دن کوئی عمدہ کھانے پکاؤ اور خوب کھاتے پیتے رہو، اپنی طرف سے ایک چیز ایجاد کر لو۔ یہ تو نہ تو آپ نے فرمایا، نہ تو صحابہ نے فرمایا، نہ تو تابعین نے فرمایا، نہ مشائخ نے فرمایا، نہ علماء نے فرمایا، یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ہم نے پھر کھانے پینے میں لگایا۔ معراج کا تقاضا یہ ہے جو اللہ کے نبی وہاں سے تحفہ لے کے آئے، اس تحفے کو قبول کر لو نا، اس نعمت کو قبول کر لو نا۔ قبول کرنا صرف یہ نہیں کہ تو کہے میں تو نمازوں کو مانتا ہوں، وہ تو ساری امت مسلمہ مانتی ہے۔ قبول کرنا یہ ہے کہ ان نمازوں کو پڑھنا بھی شروع کرنا، نبی کے لائے ہوئے تحفے کو عملی طور پر قبول کر۔ اس قبول کرنے میں بھی تیرا فائدہ، نہ قبول کرنے میں بھی تیرا نقصان۔ نماز ہے، اللہ نے کیسی عجیب نعمت عطا فرمائی، کیسی لذت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں نمازوں کی بھی لذت نصیب فرماوے، نمازوں کی بھی حلاوت نصیب فرماوے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کن چیزوں کو بنایا؟ ہم نے کن کو بنایا؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بدل گئی۔ قرآن میں بیوی بچوں کے لیے بھی دعا ہے کہ ہماری بیویوں میں کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ پھر اس کا معنی بھی تو سننا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، نمازی ہوں، دیندار ہوں، عبادت گزار ہوں، ایسی بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک۔
دیکھ دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، خوش ہو. ان کو نمازی ان کو دیکھو، بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائے. اب تو نظام بدل گیا، مزاج بدل گیا، طباعیں بدل گئی. اب آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد میں یہ نہیں ہے. ہم کہاں چلے گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ملا کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، قرآن و سنت کی بات کرتا ہے. اپنے اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو میرا بھی گھر، آپ کا بھی گھر، جو دائمی گھر، جو قبر کا گھر، جو محشر کا گھر، جو آخرت کا گھر ہے. وہاں پر یہ لوگ نمازی ہوں گے تو مزہ ہی آ جائے گا، نمازی نہیں ہے تو کتنے نقصان کی بات. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز ہے. نماز میں بندہ اللہ کے روبرو کھڑا ہے. بے شک تیری توجہ میں انتشار ہو جائے، کوئی خیال ادھر جا رہا ہے، کوئی فکر ادھر جا رہی ہے، اپنی مرضی سے نہیں لے جاتا، بے اختیاری میں ہے، مگر کھڑا تو رب کے آگے ہے، ہاتھ بھی باندھ کے کھڑا ہے، اسی کا قرآن پڑھتا ہے، اسی کی تسبیح کرتا ہے، اسی کی تحمید کرتا ہے، اسی کی تکبیر، اسی کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے. کھڑا بھی ہوتا ہے تو اس کی بڑائی، بیٹھتا بھی ہے تو اس کی بڑائی، سجدے میں جاتا ہے تو اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے. لطف کیسا، لذت کیسا. کبھی ایسی نماز بھی ضرور پڑھی ہوگی، کبھی شوق بھی ہو جاتا ہوگا، کبھی بندے کے اوپر گناہوں کا غم سوار ہوتا ہے، کبھی دنیا کی کوئی پریشانی سوار ہوتی ہے، بندہ لذت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، بات بھی رب سے کرتا ہے، تکبیر بھی اسی کی، تحلیل بھی اسی کی، تحمید بھی اسی کی، تسبیح بھی اسی کی، کلام بھی اسی کی زبان پہ ہوتی ہے. کبھی اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کبھی اس کے آگے رکوع میں جھکا کھڑا ہے، کبھی سجدے میں گرا پڑا ہے، کبھی دو زانو ہو کر با ادب بیٹھا ہے.